اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم اور تمام عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کا پسندیدہ دین و مذہب ہے اور اس کی بارگاہ مقدس میں قابل قبول ہے اور دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامیابیوں کا کافیل اور ضامن دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین۔ خالق کائنات کے احسانات بے شمار ہیں اور ہر نعمت پر اس کا شکر واجب ہے، لیکن ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم اس کی نعمت کو نہ شمار کر سکتے ہیں نہ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ خاموشی از ثنائے تو، حق کے ثنائے توست۔ امید ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس عجز و قصور کو قبول فرمائے گا اور ہمارے اس اقرار کو کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کو اپنی نعمتوں کا شکریہ تصور فرمائے گا۔ ان اللہ ذو الفضل العظیم، وہ فضل عظیم کا مالک ہے، وہ ہماری ادنا سی جو ہے نیکیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، کثرت و قلت پر نظر نہیں کرتا بلکہ خلوص نیت پر نگاہ کرتا ہے۔ تو لہذا سلسلہ کلام بحمد اللہ اب یہاں پہنچا ہے باب المزارعت تک۔ باب المزارعت فقہی ابواب میں سے ایک باب کا نام ہے کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ کائنات میں سے کوئی بندہ کسی زمین کے حصے کا مالک ہوتا ہے اور وہ مالک کسی اور آدمی کو زمین دیتا ہے مزارعت پر۔ پہلے پٹے کا ذکر ہو چکا، مستاجری کا ذکر ہو چکا، یہاں ہے باب المزارعت۔ مالک ایک آدمی کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے کہ یہ میری زمین ہے، تو اس کو کاشت کر، جو آمدنی ہوگی، جو فصل اگے گی اور تیار ہوگی، اس میں سے اتنا حصہ تیرا ہوگا، اتنا حصہ میرا ہوگا۔ خواہ وہ نصف نصف ہو، یہ ایک کے دو حصے ہوں، دوسرے کا ایک حصہ ہو، تیسرا حصہ، تو بہرحال جس پر دونوں فریق دلی طور پر راضی ہو جائیں، مشاع حصہ وہی نصف یا ثلث یا ربع، اس میں تعین نہیں ہوتا کہ اتنے دانے میں لوں گا، اتنے تو لینا، یہ اتنا حصہ اجنا ہے، اتنا جو ہے دانے میں لوں گا، باقی تم لینا، نہیں، اس میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس کا حصہ مشاع ہوتا ہے۔ لہذا اس کا نام ہے مزارعت۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اے زراعت پہ فخر کرنے والو، تم کہتے ہو ہماری زمین بڑی سرخیز ہے، ایک ایکڑ سے اتنے من اگاتی ہے، اتنے ٹن اگاتی ہے، یہ تم زراعت نہیں کرتے بلکہ زراعت ہم کرتے ہیں۔ تم ایک دانہ زمین کے پیٹ میں بو کر آتے ہو اور آ کر آرام سے سو جاتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ، خالق کائنات گویا سوال کر رہا ہے کہ زمین کے پیٹ میں اس دانے کی حفاظت کون کرتا ہے، پھر اس کی کومل کون پھٹاتا ہے،
پھر زمین سے کون نکالتا ہے، اور ایک دانے کے کم از کم 700 دانے کر کے تمہیں واپس کون لوٹاتا ہے۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہل چلانا ہمارا کام، بیج بونا ہمارا کام، پانی دینا ہمارا کام، اگر کھاد کی ضرورت ہو تو وہ بھی دینا ہمارا کام، لیکن فصل اگانا خالق کائنات کا کام، اس کو پروان چڑھانا خالق یزدان کا کام، اور پھر اس سے ہمارے انباروں کو پر فرمانا یہ بھی خالق مہربان کا کام۔ تو بہرحال شریعت محمدیہ میں جس طرح مستاجری جائز ہے، اجارہ جائز ہے، یا زمین کو پٹے پہ دینا جائز ہے، اسی طرح مزارعت پہ زمین کو کسی آدمی کے ہاں دینا یہ بھی جائز ہے، اور یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے، اور ان لوگوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام صرف اتنی اجازت دیتا ہے زمین رکھنے کی کہ آدمی خود کاشت کر سکے، لہذا زمین کو نہ پٹے پہ دینا جائز ہے اور نہ مزارعت پہ دینا جائز ہے۔ حالانکہ اسلام کے تمام قابل ذکر جتنے فرقے ہیں سب کی فقہی کتابوں میں باب المزارعت موجود ہے، اور اس کے جواز پر بلکہ اس کی فضیلت پر تمام ملل اسلامیہ کا اور تمام مکاتب فکر اسلامی کا اتفاق اور اجماع ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آدمی زمین نہیں رکھ سکتا جتنی آپ خود کاشت کر سکے، تو یہ لوگ ان کا دماغ جو ہے وہ غیروں کا دماغ ہے، یہ سوچتے ہیں تو غیروں کے دماغ سے، دیکھتے ہیں تو غیروں کی آنکھوں سے، اور سنتے ہیں تو غیروں کے کانوں سے۔ اگر اللہ کا قرآن پڑھتے، پیغمبر اکرم کا فرمان پڑھتے، بزرگان دین کا کلام پڑھتے اور فقہاء اسلام کی تحقیقات کو پڑھتے، تو کبھی ایسی بات زبان پر لانے کی جرات نہ کرتے جو خدا و رسول کے دین اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اسلام جو ہے سوشلزم کو مشرف بہ اسلام بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو، اس کی بنیاد ہی خالق کائنات کی نفی پر ہے، اور اسلام کا سنگ بنیاد خالق اکبر نے رکھا ہی توحید پر ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ دین کا پہلا سنگ بنیاد معرفت الجبار ہے، کہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کی جائے جو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدیر اور مدبر بھی ہے، اور پالک بھی ہے۔ اگر خدا ہے تو پھر عدالت بھی ہے، خدا ہے تو اس کی نبوت اور اس کی رسالت بھی ہے، اگر نبی و رسول ہیں ان کی نیابت و وصایت بھی ہے، اور اگر وہ سب کچھ ہے تو پھر قیامت بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، دین بھی ہے، دیانت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ، 1000 بار نخواستہ، اگر خدا ہی کا تصور ختم ہو جائے تو پھر دین کی پورے دین کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، پھر کیسا خدا، کیسی سزا، کیسی جزا والا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو جو اسلام کا نام لیتے ہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جو خدا کے منکر کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ پالک ہے، بھائی اتفاقاً دنیا پیدا ہو گئی، نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے،
اور مرنے کے بعد خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے۔ خدا ان لوگوں کو اپنی ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت فرمائے، ورنہ نیست و نابود فرمائے۔ یہ لوگ ننگے اسلام ہیں، اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلے باب المتاجر میں یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اسلام شخصی ملکیت کا مخالف نہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کرتا۔ البتہ اتنا اسلام جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے کہ آدمی دولت کمانے لگے تو پہلے حلال و حرام کو مد نظر رکھے، حلال ذرائع سے کمائے، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اور جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو اللہ کے واجبی حقوق از قسم زکوٰۃ، خمس، خیرات، مبرات وغیرہ ادا کرنے کے بعد جائز کاموں پہ خرچ کرے، ناجائز کاموں پہ اللہ کی دی ہوئی دولت صرف نہ کرے۔ اگر آدمی ان دو چیزوں کی پابندی کر لے، کماتے وقت حلال و حرام کو مد نظر رکھے اور خرچ کرتے وقت بھی جائز اور ناجائز کے حدود کو مد نظر رکھے، تو پھر اسلام شخصی ملکیت کی جائز بھی قرار دیتا ہے اور اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں کرتا کہ اتنے ہزار، یہ اتنے لاکھ کما سکتا ہے، یہ اتنے مربع زمین بنا سکتا ہے، کوئی اس کی حد نہیں۔ ہاں حد ہے تو یہ شرط ہے کہ کماتے وقت بھی حلال و حرام کو مد نظر رکھا جائے اور خرچ کرتے وقت بھی حرام و حلال کے حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ لہذا اس قسم کی دنیا معصوم فرماتے ہیں یہ عین دین ہے۔ اگر حلال کی روٹی کمائی جائے، حلال کا لقمہ کھایا جائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلایا جائے، مہمانوں کی تواضع بھی حلال کے لقمے سے کی جائے، تاکہ آدمی اتنا کمائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور صرف خالق اکبر کا محتاج ہو، کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لہذا اگر یہ نیت ہو تاکہ بیماروں کا علاج کرائے، محتاجوں کی احتیاج دور کرے، مقروضوں کے قرضے ادا کرے، بے وگان کی داد جو ہے ان کے نان و نفقے کا انتظام کرے، مظلوموں کی داد رسی کرے، بیماروں کا علاج کرائے، یتیموں کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرے، ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے، مقروضوں کے قرضے ادا کرے، اللہ کی راہ میں، نیکی کی راہ میں مال و دولت خرچ کرے، یہ سب عین دین ہے، اس کو دنیا کہنا ہی روا نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ مزارعت دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ شخصی ملکیت کی قائل بھی ہے، اس پر عامل بھی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھو دوسرے دینی معاملات کی طرح اس کے بھی کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، مزارعت کے بھی کوئی شرائط ہیں، جب تک ان کو مد نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک مزارعت جائز نہیں ہوگی۔ آؤ میں ذیل میں آپ کے خدمت میں اس کے چند شرائط، چند قواعد کا تذکرہ کرتا ہوں جن پر کم از کم فقہائے امامیہ کا اتفاق ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو زمین مزارعت پر دے رہا ہے یا اس کا مالک ہو یا اس کے منافع حاصل کرنے کا مالک ہو، جس طرح کوئی آدمی، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے، مستاجری پر زمین لیتا ہے، پٹے پر کسی مالک سے زمین لیتا ہے، اب اس آدمی کو، مستاجر کو حق حاصل ہے کہ آیا آپ خود کاشت کرے یا کسی مزارع کو دے کر
کاشت کرائے۔ تو بہرحال وہ چونکہ مالک تو زمین کا نہیں، لیکن اس زمین میں تصرف کرنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ضرور ہے۔ تو لہذا مالک ہو یا مستاجر، وہ جس آدمی کو زمین اپنا مزارعت پر دے گا، اس کے ساتھ یہ معاملہ یوں طے کرے کہ میں اتنے وقت کے لیے، چونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے اور معاملہ بھی جائز ہے، اس میں مدت مقرر کرنا بھی احتیاط کا تقاضا ہے۔ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 10 سال یا کم و بیش سالوں کے لیے میں زمین آپ کو مزارعت پر دیتا ہوں، اس حساب سے کہ پھر حصہ مشاع مقرر کیا جائے، آدھا تیرا ہوگا، جو کچھ حاصل ہوگا زمین سے آدھا میرا، یا میں مالک ہوں 2 حصے میرے ہوں گے 1 حصہ تیرا، یا تو نے محنت کرنی ہے 2 حصے تیرے ہوں گے 3 حصہ میرا۔ الغرض مالک اور مضارع جو بھی طے کر لیں اس کا شرعاً اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ یہ پہلی شرط ہے، اس کے اندر الفاظ کی کوئی پابندی نہیں، جن الفاظ سے یہ مقصد حاصل ہو جائے وہی کافی بھی ہے اور وافی بھی۔ دوسری شرط ہے کہ مالک ہو یا مضارع دونوں کو عاقل بھی ہونا چاہیے اور بالغ بھی، اور سفاہت وغیرہ کی وجہ سے وہ ممنوع تصرف بھی نہ ہوں، بلکہ مالک بھی ہوں، مختار بھی ہوں، اور بے عقلی کی وجہ سے ممنوع تصرف بھی نہ ہوں۔ لہذا ضروری ہے اگر غیر عقل مند ہوں گے، سفیہ ہوں گے یا دیوانے، ان کا معاملہ نافذ نہیں ہوگا، نابالغ ہوں گے ان کا معاملہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا شرط یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ اگر مالک کی زمینیں مختلف ہیں، کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے، کچھ اس علاقے میں ہے کچھ اس علاقے میں ہے، تو زمین کی تعیین بھی ہو جانی چاہیے تاکہ جہالت لازم نہ آئے، مضارع اور مالک میں بعد میں نزاع بھی نہ کھڑی ہو جائے، یہ کہے میری مراد یہ زمین تھی تے مضارع کہے جی نہیں تیری مراد فلانی زمین تھی، لہذا زمین کی تعیین بھی کر دینی چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں فصل کون سی اگائی جائے گی، کماند کاشت کیا جائے گا یا کپاس، گندم اگائی جائے گی یا جوار و باجرہ یا جو یا کوئی اور جنس ہو۔ تو اگر وہاں اس علاقے میں کوئی فصل اگانے کی رسم ہے، رواج ہے، عادتاً وہی فصل اگائی جاتی ہے، تو فابہا، اگر مجول بھی کہیں گے تو اسی عادت اور جو ہے اغلب پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اگر مختلف چیزیں کاشت ہوتی ہوں تو مالک اور مضارع کو تعیین کر لینی چاہیے کہ کون سی فصل اگائی جائے گی، آیا کماند بیجا جائے گا یا کپاس بوئی جائے گی، گندم اگائی جائے گی یا جو ہیں وہ کاشت کیے جائیں گے۔ الغرض شریعت مقدسہ یہ چاہتی ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان، 2 معاملہ کرنے والوں کے درمیان کبھی نزاع پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، اس واسطے کہ شریعت محمدیہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ جھگڑے پیدا کرنے کے لیے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی حامی ہے، نہ کہ لڑانے کی۔ لہذا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، خالق اکبر کا ارشاد ہے تمام کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی عرب و عجم کی تفریق نہیں،
कोई गोरे काले का फर्क नहीं, कोई शाह गदा और अमीर व फकीर की दरमियान तफरीक जायज नहीं। लिहाजा जो कलमा पढ़ते हैं वो इस्लामी बिरादरी के रुकन बन जाते हैं। तो शरीयत चाहती है हर किस्म के तनाज़ात और निज़ात से दामन को बचाया जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मालिक व मुजारे तमाम शिक्कों की पहले वजाहत कर लें, सराहत कर लें, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा ना हो सके। इसी में से एक ये भी है कि बीज जो बोया जाएगा वो मालिक बोएगा या मुजारे अपनी जेब से खर्च करेगा या दोनों का मुश्तरका होगा। इस तरह पानी जो लगाया जाएगा, अब मामला जो अदा किया जाएगा, जो आबियाना दिया जाएगा, इन बातों की भी वजाहत हो जानी चाहिए। अल-मोमिनूना इंद शुरूतिहिम, आया मिलकर दोनों जो है बीज जो है उसकी कीमत अदा करेंगे, दोनों मामला और आबियाना अदा करेंगे, या मालिक करेगा या सिर्फ मुजारे करेगा। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मुजारात राइज है। लिहाजा जो अपने दिलो जान से खुशी के साथ बहमी रजामंदी के साथ मालिक और मुजारे जो मामला तय करेंगे, शरन वो ही सही समझा जाएगा। इसमें कोई किसी का किस्म का न इख्तलाफ है तो न कोई इसमें तनाज़ा है। हाँ, अलबत्ता अगर कभी निज़ा हो जाए, मालिक ये कहे मैंने ज़मीन तुम्हें मुजारअत पर दी थी और मुजारे कहे नहीं मैंने तुमसे आरियतन ली थी, तुमसे मांगी थी कि मुझे इतनी एक दफ़ा फलानी फसल उगाने की इजाज़त दी जाए, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, तो लिहाजा मालिक कहते मुजारत पे दी और आमिल कहता है दूसरा फरीक कि नहीं आपने मुझे आरियतन दी, तो लिहाजा मालिक का जो फेल है वो बेहतर जानता है, क्योंकि हर मालिक अपने माल को और हर आदमी नियत करने वाला अपने इरादे और नियत को दूसरों से बेहतर जानता है। तो जो जमीन का मालिक है उसकी बात मुकद्दम समझी जाएगी। लिहाजा आरियतन जो कहता है या तो गवाह पेश करे और अपना दावा साबित करे, लेकिन अगर उसके पास गवाह नहीं है तो मालिक की बात मुकद्दम समझी जाएगी। इसी तरह अगर कभी निज़ा हो जाए, मसलन मुद्दत में मालिक कहे कि मैंने ये जमीन मुजारत पर दी थी 1 साल के लिए, ते मुजारे दावा करे कि नहीं आपने मुझे 2 साल के लिए दी थी, तो यहाँ भी चूंकि 2 साल वाला 1 साल पर तो दोनों मुत्तफिक हैं, मालिक भी और मुजारे भी। अब इख्तलाफ है तो ज़ायद मकदार में, जो ज़ायद वाला है जो मुजारे है वो दावा करता है कि 2 साल के लिए, लेकिन मालिक इनकार करता है, तो जो मालिक है वो असल के मुताबिक है, वो अपने इरादे को बेहतर जानता है। लेकिन अगर जो मुजारे कहता है कि 2 साल के लिए थी या 3 साल के लिए, उसको अपने दावे पर गवाह पेश करना पड़ेंगे, बयना पेश करना पड़ेगा। अगर 2 गवाह पेश करके अपना दावा साबित कर दे तो उसकी बात मुकद्दम समझी जाएगी, और अगर उस मुजारे के पास गवाह नहीं तो मालिक कसम खाएगा और 1 साल के बाद मुजारत खत्म मुतसव्वर होगी। और यही बात है उस सूरत में कि जब वो फसल के बारे में इख्तिलाफ हो जाए, मालिक कहे ज्यादा है तो मुजारे कहे नहीं थोड़ी है, अगर जो ज्यादा दावा करता है उसको अपना दावा बय्यनो बुरहान से साबित करना पड़ेगा, और अगर वो साबित न कर सके तो जो कम कहता है उसकी बात मुकद्दम समझी जाएगी।
تو یہ ہے باب المزارات۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں آخر میں کہ مزارات عقود جائزہ میں سے ہے کہ جب آدمی چاہیں مالک کو مزارے اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ عقود لازمہ میں سے نہیں ہے کہ 10 سال کے لیے مزارت پہ دی تھی تو 10 سال پورے کیے جائیں، دونوں میں سے دونوں متفق ہوں، یہ ایک فریق چاہے جب چاہے معاملے کو توڑا جا سکتا ہے، لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر کوئی ایک فریق مر جائے، مالک مر جائے یا مزارع مر جائے تو یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ معاملہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ جن کا مورث مر جائے اس کے وارث اس کے قائم مقام سمجھے جائیں گے، لہذا مالک کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارث قائم مقام ہوں گے اور معاملے اس کے کیے ہوئے معاملے کو پورا کریں گے اور نبھائیں گے، اور اگر مزارع فوت ہو جائے تو اس کے جو وارث ہوں گے اپنے مورث سے اعلیٰ کے کیے ہوئے معاہدہ پر عمل درآمد کریں گے اور اس کے وارث سمجھے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال فی مقام آخر واللہ علی ما نقول وکیل۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ابھی جو پروگرام شروع تھا اس میں بحمد اللہ اسلامی نقطہ نظر سے جو باب المزارعات کہلاتا ہے، مالک اور مزارع کے درمیان جو ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی بقدر ضرورت وضاحت کر دی گئی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سامعین کرام نے ان حقائق کو سمجھ لیا ہوگا جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اگر وہ مالک ہیں یا مزارع تو ان کو اس کی حقیقت ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ اب میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں وکالت کے بارے میں بھی چند اسلامی حقائق بیان کر دیے جائیں، چونکہ وکالت یہ بھی ایک عامت البلوہ مسئلہ ہے۔ اس دور میں وکالت جس عروج پہ چلی گئی ہے وہ میری وضاحت کی یہ صراحت کی کوئی محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے وکالت کی حیثیت کیا ہے اور وکالت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا، جہاں تک لفظ وکالت کا تعلق ہے، قطع نظر اس وکالت سے جو آج جس کو جو روایت دیا جاتا ہے اور جس کا نام وکالت ایک پیشہ بن چکا ہے، ایک جو ہے شعبہ ہے زندگی کا جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ فلانا وکیل ہے تو اس کا پیشہ وکالت ہے۔ عام طور پر وکالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آدمی پر خود واجب عینی نہ ہو، دوسرے قبل کے مقصد یہ ہو کہ وہ کام وجود میں آ جائے، آدمی اس میں بنفس نفیس اگر وہ کام نہ کر سکے تو کسی اور آدمی کو وکیل بنا سکتا ہے تاکہ اس کی نیابت میں وہ کام انجام دے دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے اور وہ مال قرض خواہ تک پہنچانا ہے، تو آدمی اگر خود نہ جا سکے کسی آدمی کو وکیل مقرر کرے کہ تو جا کر میری طرف سے فلاں آدمی کو یہ قرضے کے پیسے ادا کر دے، اس کو کہا جائے گا یہ قرض ادا کرنے میں وکیل ہے۔ ایک آدمی نے جا کر عدالت میں قسم کھانی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے جا نہیں سکتا، گواہی دینی تھی، ایک آدمی کو بھیجتا ہے اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دیتا ہے کہ میری طرف سے فلاں صاحب جو ہیں یہ میرے وکیل ہیں، میرے نمائندے ہیں، یہ میری طرف سے
گواہی دیں گے اور ان کی گواہی میری گواہی سمجھی جائے گی۔ فلاں آدمی سے میں نے فلاں وقت فلانی جگہ پر اپنا حق وصول کرنا تھا، میرا اور اس کا معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن میں باوجود وہاں حاضر نہیں ہو سکتا۔ فلاں آدمی کو میں اپنا وکیل بنا کر بھیج رہا ہوں، یہ جا کر میرا مال وصول کرے گا اور اس کو میرا وکیل اور نمائندہ سمجھا جائے گا۔ جو اس کو ادا کر دے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے میرے ہاتھ وہ مال ادا کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مقدمہ لڑنا تھا، عدالت میں جانا تھا، یہ مدعی ہے یا مدعا علیہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ خود عدالت میں حاضر ہو اور اپنا دعویٰ ثابت کرے، یا مدعا علیہ ہے تو اپنا انکار ثابت کرے۔ لیکن اگر وہ خود نہیں جاننا چاہتا، کہتے کہ میری طرف سے فلاں آدمی میرا وکیل ہو کر مقدمہ لڑے گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ مدعی ہے تو اس کا مدعی کا دعویٰ لڑے گا، اگر مدعا علیہ ہے تو اس کی طرف سے وکیل بن کر مقدمہ لڑے گا۔ الغرض جن معاملات میں آدمی خود نہ جا سکتا ہو یا کام نہ کر سکتا ہو، ان میں وکالت جائز ہے، بشرطے کہ کام ایسا نہ ہو جو آدمی کی ذات سے متعلق ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے جو ہے حج بیت اللہ کے خالق کائنات یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پیسے دے کر نماز پڑھا لی جائے، یا کسی سے روزہ رکھوا لیا جائے، یا پیسے ادا کر کے حج کرا لیا جائے، کیونکہ خالق کائنات جس قسم کی عبادت چاہتا ہے، جس قسم کا خشوع و خضوع خالق اکبر کو ملحوظ ہے، مطلوب ہے، جب تک آدمی خود نماز نہ پڑھے، جب تک خود روزہ نہ رکھے، جب تک حج بیت اللہ ادا کرنے کی خود زحمت برداشت نہ کرے، اس وقت تک اس عبادت کے وجوب کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ظاہر ہیں کہ پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس کے بڑے بیٹے پر اس کی نمازیں واجب ہیں یا روزے واجب ہیں، تو ظاہر ہے کہ چونکہ اس نے اپنے باپ یا اپنے دادا کی نیابت میں رکھنے تھے، تو لہذا اس میں وہ خشوع و خضوع مطلوب نہیں جو اس نے اپنی نماز میں ظاہر کرنا تھا۔ تو لہذا اپنے کسی بزرگ کی یا خرد کی اس کا بیٹا فوت ہو گیا یا اس کا باپ فوت ہو گیا، تو وہ نمازیں خود بھی پڑھ سکتا ہے، اجرت پہ پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن جہاں تک اپنی نماز روزے کا یا حج کا تعلق ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کاموں میں کسی کو وکیل بنایا جائے اور اسے کہا جائے میری نماز تو پڑھ، یا میری طرف سے روزہ تو رکھ، یا میری طرف سے حج تو ادا کر، کیونکہ روزے اور نماز اور حج کے وجوب کی جو غرض و غایت ہے وہ تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب آدمی بنفس نفیس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی آپ پڑھے اور بھوک و پیاس کی جو ہے تکلیف وہ بھی خود برداشت کرے، اور حج کرنے میں جو مالی اور جانی نقصانات ہیں، جو زحمات ہیں، وہ خود برداشت کرے اور اجر و ثواب بے حساب کا مستحق قرار پائے۔ لہذا ان میں وکالت جائز نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات کا مقصد یہ ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آدمی بنفس نفیس یہ اعمال بجا لائے۔ اس لیے فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پائیں گے، وہ مومن کامیاب و کامران ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں
اور وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ خالق اکبر نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اور ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، ہم نے جو روزہ رکھا ہے، ہم نے جو حج بیت اللہ ادا کی ہے، نہ معلوم یہ خالق اکبر، یہ معبود برحق کی شان کے شایان بھی ہے یا نہیں ہے۔ لہذا وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، حج و زیارات کا سفر کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ کے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ایسے نام نہاد مسلمان بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور ڈرتے ہی نہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں اور پرواہ کرتے ہی نہیں، حج بیت اللہ واجب ہے، ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں اور کوئی پرواہ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آیا ایک مومن اور مسلمان کا یہی شیب و شعار ہونا چاہیے۔ الغرض وکالت ایک جائز پیشہ ہے، بشرطے کہ جس میں کسی کو وکیل بنایا جائے وہ کام جائز ہو۔ لہذا اگر آدمی نے عدالت میں گواہی دینی تھی، بشرطے کہ گواہی جائز ہو، اس میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر گواہی جھوٹی ہو تو پھر نہ گواہی جائز ہوگی تو نہ اس میں وکالت جائز ہوگی۔ مقدمہ لڑنا آپ لڑے یا وکیل بنائے، بشرطے کہ مقدمہ لڑنا جائز ہو۔ لیکن اگر آدمی ناجائز مقدمہ لڑنا چاہے تو آپ جائے تو بھی ناجائز ہے، وکیل بنائے تو بھی ناجائز ہے۔ پہلے ہی اصل کام جو ہے وہ شرعاً مباح ہونا چاہیے۔ لہذا اسی سے موجودہ وکالت کی حلت و حرمت کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اور ہو جانا چاہیے۔ ایک ظالم ہے، وہ بھی مقدمہ لڑ رہا ہے، قاتل ہے، دوسرے مقتول کے وارث ہیں، وہ بھی مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک زانی ہے جس نے کسی کی عزت لوٹی ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا، وہ بھی مقدمہ لڑنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا مظلوم ہے جس کی عزت لوٹی گئی، وہ بھی وکیل بنانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی جس کے مال پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ڈاکو جو ہے وہ بھی مقدمہ لڑنا چاہتا ہے، لٹنے والا بھی مقدمہ لڑنا چاہتا ہے، تو یہاں وکیلوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کن کی وکالت کر رہے ہیں، ظالم کی یا مظلوم کی۔ لہذا اگر ان حدود و قیود کا خیال رکھیں گے، وہ ظالم کے خلاف مظلوم کا مقدمہ لڑیں گے، ان کی وکالت بھی جائز ہوگی، ان کی کمائی بھی جائز ہوگی۔ لیکن اگر وہ ظالم کی طرف سے مقدمہ لڑیں گے اور مظلوم کی نصرت کی بجائے اس کو ضرر و زیاں پہنچانے میں ظالموں کے ممد اور معاون بنیں گے تو اپنی آخرت بھی خراب کریں گے اور اپنی دنیا بھی برباد کریں گے۔ اس لیے خالق اکبر فرماتا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار ظالموں کی طرف رجحان بھی نہ کرنا، تبھی میلان بھی ظاہر نہ کرنا، ورنہ ان کی طرح تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی، یعنی تم بھی ظالموں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔
کیونکہ حدیث شریف کا عنوان ہے کہ من رضی بفعل قوم فہو منہم، جو قوم کوئی کام کرتی ہے یا جو شخص جو کام کرتا ہے، جو عملی اقدام کرتا ہے، غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، تو جو قوم و قبیلہ اس آدمی کے قول و فعل پر راضی ہوتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کا قول غلط ہے تو راضی ہونے والا بھی غلط، اگر وہ ظالم ہے تو راضی ہونے والا بھی ظالموں میں شامل، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرنے والا بھی مظلوموں کا ناصر سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، اے مظلوم کربلا، اے مظلوم نینوا، لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن سامعت بذالک فرضیت بہ، اللہ اس قوم پہ لعنت کرے جنہوں نے آپ کے خون ناحق سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، بلکہ خداوند عالم خالق جبار ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجے جنہوں نے آپ کی آواز استغاثہ سنی اور پھر آپ کی آواز پر لبیک کہنے کی بجائے، آپ کی نصرت کرنے کی بجائے خاموش رہے اور ظالموں کے ظلم دیکھتے رہے اور آواز بلند نہ کی اور آپ کی مدد نہ کی، ان پر بھی خالق کائنات لعنت بھیجے۔ تو لہذا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جیسا کام کرنے والا ہے اس کے کام پہ راضی ہونے والا بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ اس لیے بعض حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ ایک بندے مومن کے قتل میں صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر تمام مشرق و مغرب کی مخلوق اکٹھی ہو جائے، کوئی قتل کا مشورہ دے، کوئی قاتل کو قتل پہ اکسائے، کوئی قاتل کی مدد فرمائے، کوئی قاتل کو پناہ دے، کوئی قاتل کا مقدمہ لڑے، تو ساری کائنات کو خالق منہ کے بل جہنم میں اوندا لٹکا دے گا اور کوئی پرواہ نہیں کرے گا یہ کون ہیں اور کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، کیونکہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ خالق اکبر نے دو ٹوک لفظوں میں، واضح لفظوں میں اعلان فرمایا جو بندہ مومن کو قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ فرماتے وہ جہنم میں جائے گا، پہلی سزا ہمیشہ ابد الآباد تک جہنم میں گلتا سڑتا رہے گا، یہ دوسری سزا۔ تیسری سزا یہ ہے اللہ پر اور اللہ کا اس پر قہر و غضب نازل ہوگا، یہ تیسری سزا۔ اور چوتھی سزا یہ ہے اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور پانچویں سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب مہیا کر رکھا ہے جس سے اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو لہذا جو عزت لوٹنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو لوگوں کے مال چراتے ہیں یا ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بھی اس طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ تو لہذا جو وکلاء حضرات، جو وکلاء کرام کبھی مقدمہ لڑتے ہیں تو قاتلوں کا، کبھی مقدمہ لڑتے ہیں ڈاکوؤں کا، کبھی چوروں کا، کبھی زناکاروں کا، کبھی قتل کرنے والوں کا، کبھی ملک و ملت کے غداروں کا، تو ان کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ اصل جرم کرنے والوں کے ساتھ وہ برابر کے شریک جرم ہیں، لہذا ان کی آخرت بھی جہاں خراب ہوگی وہاں ان کی جو دولت کمائیں گے،
جو وکالت کے مقدس پیشے کو بدنام کر کے غلط مقدمہ لڑ کے ظالموں سے پیسے کمائیں گے، وہ حرام کھائیں گے، اولاد کو حرام کھلائیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلانے کے جرم شرعی کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ لہذا وکالت بہترین ذریعہ ہے۔ اگر قوم و ملت کے لیے مقدمہ لڑا جائے، ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ لڑا جائے، اگر یہ بہترین عبادت ہے، اگر مظلوم کی داد رسی کرانے کے لیے مقدمہ لڑا جائے، بہترین عبادت و سعادت ہے اگر کسی مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے عدالت میں مقدمہ لڑا جائے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ موجودہ جو وکالت جس کا نام ہے، یہ حرام و حلال کا چھرا ہے۔ اس کے جواز اور اس کے عدم جواز، اس کی حلت اور اس کی حرمت کا دار و مدار خود مقدمہ لڑنے والے کی وکالت پر ہے۔ جیسا موکل ہوگا وکیل بھی وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا۔ اگر موکل کا مقدمہ جائز ہے تو وکیل کی وکالت بھی جائز ہے، اس کا پیسہ کمانا بھی جائز ہے، اس کا مقدمہ لڑنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر موکل باطل پر ہے، اس کا مقدمہ ناجائز ہے، تو پھر اس کی امداد کرنا اور اس امداد کے عوض میں دولت کمانا، ذریعے اس کو دولت کمانے کا ذریعہ بنانا بدترین قسم کی جو ہے وہ تخریب کاری ہے اور دین و دیانت کے خلاف ہے۔ لہذا وکلائے کرام کا فرض منصبی ہے کہ اس پیشے کو بدنامی سے بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی متعلقین کے مستقبل کو تباہی سے بچانے کے لیے، بلکہ ان کے مستقبل کو روشن فرمانے کے لیے اپنے نظریے پر، اپنی وکالت پر، اپنے پیشے پر اور جس موکل کے وکیل بن رہے ہیں اس کے کیس اور اس کے مقدمے کی نوعیت پر، اس کی حلیت پر، اس کی حرمت پر پہلے نگاہ ڈالیں اور پھر خالق کائنات کو حاضر ناظر سمجھ کر پھر مقدمہ لڑیں۔ اگر وہ جائز ہے تو یہ سب کچھ ان کا بھی جائز ہے، اور اگر موکل کا مقدمہ جائز نہیں ہے تو پھر ان کی وکالت بھی اس مقدمے میں جائز نہیں ہے۔ لہذا واللہ من وراء القصد، آدمی بہتر جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، یا خالق کائنات ساری کائنات سے بہتر جانتا ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اور اس کے عمل کی جزا کیا ہے یا سزا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔